اب یہ دعوت دین کی جو ہم بات کر رہے تھے، اس کا ماڈل جیسا ہونا چاہیے ہمارا، ایک زیادہ تر اپروچ رہی ہے ٹاپ ڈاؤن اپروچ. وہ یہ رہی ہے کہ سیاسی مذہبی تحریکوں نے ایک یہ کوشش کی کہ جناب حکومت اچھی ہو جائے سارے ٹھیک ہو جائیں گے. کچھ عسکری تحریکوں نے بھی یہی کوشش کی کہ چلو یار اس طرح ہم کریں گے، کچھ بم کریں گے تو یہ جناب نیکیاں آ جائیں گی. پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوا. اس کے لیے اب آپ دیکھیے کہ جب سے پاکستان بنا اور دیگر مسلم ممالک بنے، 1947 میں پاکستان بنا نا، تو اسی کے آس پاس ہی ٹائم میں اور ملک آزاد ہوئے ہیں. ان سب سے دیکھیں آج تک یہ سب لوگوں نے ٹاپ ڈاؤن اپروچ کی کوشش کی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن صرف فائدہ ہوا ہے دو ملکوں میں، ترکی اور ملیشیا میں. ترکی کی جیسے یہ جسٹس ان ڈیولپمنٹ پارٹی، جس کے اب وہاں کے وزیر اعظم ہیں ترکی کے، انہوں نے کسی حد تک یہ کامیابی کی ہے کہ ایک لوگوں کی خدمت کی ہے اور پھر میڈیا کے ذریعے ایجوکیشن کی ہے ان لوگوں نے. تو ان دونوں ملکوں میں اگر آپ فائنینشلی اس پوزیشن میں ہو تو ذرا جائیے، اور نہیں جا سکتے تو آپ ان کی پکچرز آپ دیکھ لیجئے یا ان کی کچھ اخبارات میں رزلٹ آپ دیکھ لیں، ان کی ٹی وی کے آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جناب وہاں واقعی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. باقی اور ممالک میں اتنی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے. دوسری اپروچ آپ کے لیے ہے پریکٹیکلی جو آپ کر سکتے ہیں، باٹم اپ اپروچ. یعنی آپ نیچے سے شروع کریں. نیچے سے کہاں سے؟ آپ اپنے بچوں سے، اپنے بھائیوں سے، دوستوں سے، کولیگ سے، یہاں سے آپ دعوت پہنچائیں تو پھر آپ دیکھیں گے اچھا رزلٹ انشاءاللہ. دعوتی تحریکوں کی کاوش جن بھائیوں نے جنہوں نے یہ کی ہے دعوت کی، تو اس میں دیکھیے معاشرے کی اصلاح انہوں نے کی اور اس کا اچھا رزلٹ ہوا. کچھ افراد میں کامیابی ہوئی ہے. قدیم طرز کے علماء اور جدید تعلیم یافتہ افراد میں اصلاح کی کاوش ہوئی ہے، لیکن متعدد روایتی بزرگ جو ہیں، چلو وہ تو ان میں تو اصلاح ہو گئی ہے، وہ اچھے ہوئے. لیکن جو اب جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ ان کو سنتے بھی نہیں ہیں. یعنی جمعہ کی نماز کے لیے بھی وہ عین اس ٹائم آتے ہیں کہ جب وہ مولوی صاحب کا خطبہ جب ختم ہو رہا ہوتا، اردو کا، عربی کا سن لیتے ہیں. تو اس لیے ہونا کیا یہ چاہیے کہ آج کل جدید تعلیم یافتہ اسکالرس کی ضرورت ہے کہ جو اپنی قوم کی خدمت کریں تعلیم کے لیے. اس کے لیے یہ میں عرض کر دوں کہ ہماری کمزوری کیا، اس کو ہم ٹھیک کر لیں تو بہتر ہو جائے گا. میں اپنے لیے عرض کرتا ہوں، کسی اور کا نہیں کہتا. معاشرے کو بغیر سمجھنے تک دعوت پہنچائیں گے آپ تو کوئی نہیں سنے گا آپ کی بات. پہلے آپ اس معاشرے کو سمجھ لیں. معاشرہ کیا ہے؟ جہاں آپ رہتے ہیں، پاکستان میں، انڈیا میں، کئی اور ممالک میں، وہاں ان کا شوق کیا ہے، کس طرح ہے، ان کے لینگویج کیسی چلتی ہے، کن چیزوں پہ زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں، وہ چیز پہلے سمجھیں. پھر جدید معاشروں کی ایک نفسیات اور عمرانیات، جو آپ کی سوشل فیبرک، اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں. اس کے علم کی کمی ہمارے یہاں ہے، اس کو ڈیولپ ہم کر لیں تو پھر ہم اچھا میسج پہنچا سکتے ہیں. ورنہ ہوتا کیا کہ ہم روایتی کتابیں وہی یا پرانی جعلی یا حدیث ہی وہی لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو پھر رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا اس میں. قدیم زمانے کی نفسیات اور سوشل فیبرک کے مطابق دعوت پہنچانے کی ہم کوشش کریں. یعنی وہ جو قدیم طریقہ کیا ہوتا تھا کہ وہ پہلے جس کو ہم تبلیغی طریقہ ہوتا تھا کہ جناب وہ بزرگ جناب آ جاتے تو اب وہ بچوں کو لازمی مجبوراً بیٹھنا پڑتا تھا ان کے ساتھ، اور وہ بابا جی ان کو کچھ نہ کچھ نیکی کی باتیں کر لیتے تھے. چلو وہ چلتا تھا، آج کل نہیں چلتا. آج کل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ماڈرن طریقے سے آپ کو دین کی دعوت پہنچانی ہے. اور دعوت کیا ہوتی ہے کہ ایک تو قرآن پڑھا دیں بالکل صحیح سے مراد کہ جو ریلائبل احادیث ہیں وہ پہنچا دیں، بس دیٹس اٹ. جس میں ایتھکس ہے بس وہ پڑھا دیں تو آپ کی دعوت کامیاب ہو گئی. دینی طبقے کے لباس، لائف سٹائل، گفتگو کے انداز،
کھانے پینے کے آداب، نشست و برخاست کے طریقے، یہ جو ایسے ابھی بھی آپ کو مسجد میں بھی مدارس میں بھی آپ کو ملے گا کلچر، تو بھئی اس سے ہوتا کیا ہے کہ پھر جتنے بھی ماڈرن بچے آپ سے بھاگتے ہیں، تو بھی آپ اپنا لائف اسٹائل ذرا چینج کر لیں، پھر جس چیز میں بھی کوئی برائی ہے اس کو نہ کریں، اور جو چیز جو دین کی شریعت میں جائز ہے اس پہ عمل کریں. اس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کے دین کا میسج پہنچائیں. تعمیر شخصیت کی کمی ہمارے یہاں ہے اور سوالات کو ناپسند سمجھا جاتا رہا ہے. ہمارے بزرگ ایسے کرتے رہے ہیں، تو بھی آپ یہ نہ کریں. آپ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے جیسے اس لیکچر میں نے کچھ ایگزامپلس دی ہیں، اسی کو آپ بچوں کو پڑھائیں، سنائیں. یہی لیکچرز آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے بچوں کو دے دیں، وہ سنیں گے. یعنی یہ خیر میرے لیکچرز تو انہی لوگوں کے لیے ہیں کہ جو 15-16 ایج سے زیادہ کے، انہی کو سمجھ آئے گی. چھوٹے بچوں کو نہ دیں. چھوٹے بچوں کو کچھ اور اسکالرس کی بکس آپ کو مل جائیں گی، وہ آپ ان کو دیں تاکہ وہ ان کو سمجھ میں آئے اور ان کے ذہن میں جو سوالات ہیں اس کو آپ پورا اپریشیٹ کریں، جواب دیں صحیح طرح. اپنے دوست بھائی بہن کولیگ جو آپ کے 15-16 ایئرس کی ایج کے، ان کو آپ ضرور میری بکس اور لیکچرز بھی دیں، تو اس سے آپ کو فائدہ نظر آئے گا. قرآن مجید کی تعلیم کی کمی ہوئی ہمارے یہاں. جعلی حدیث اور جعلی روایتیں، ان کی تقریریں بہت ہوئی ہیں، اور پھر مناظرانہ اپروچ سے لوگ مناظرے کرتے رہے اور ایک دوسرے کو گالیاں ہی دیتے رہے. ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. قرآن مجید زیادہ تعلیم دیں، جعلی حدیث کو بالکل ڈیلیٹ کریں، اور جو بالکل اوتھینٹک حدیث ہے، اوتھینٹک کا مطلب زیادہ تر بکس قرآن کی طرح بخاری اور مسلم کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی، جس میں ایتھکس ہے، وہ آپ بچوں کو وہ کریں. اور یہ جو مناظرہ کی اپروچ ہے ایک دوسرے سے ان کے نام پہ تنقید کرنا اور ان میں پھر لڑائی جھگڑے یا یوٹیوب میں بھی آپ کو ملیں گی، اس سے بچیں بھائی. اس کے لیے مجھے وہی یاد آ گیا ایک اشتہار، وہ میلے کہیں کسی گاؤں میں ہو رہا تھا، تو اس کے لیے انہوں نے ایک پورا اخبار کی طرح کا ایک بڑا بنایا اشتہار جو ہے، جس میں انہوں نے موٹیویٹ کرنے کے لیے اپنی مارکیٹنگ کے لیے ان صاحب نے یہ کیا تھا کہ جناب اس میلے میں پہلوانوں کی کشتی ہوگی، کتوں کی جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، اور مولویوں کا مناظرہ بھی ہوگا. تو اب یہ دیکھیے کہ اس طرح کی انہوں نے ایڈ میں یہ چیز ایڈ کی ہوئی تھی. تو واقعی کلچر ایسا ہی تھا. تو بھی آج کل ہم اس کلچر سے بچ سکتے ہیں، اور اپنے جو بھائی بہن جو بھی یوٹیوب میں اور فیس بک میں جو دین کی دعوت پہنچا رہے ہیں اس چیزوں سے بچیں. آپ کو اگر دوسروں میں کوئی برائی نظر آ رہی ہے تو آپ صرف برائی بتائیں، بس دیٹس اٹ. کسی کا نام نہ بتائیں. یہی مشورہ عرض کروں گا. باقی اگلی نسل وہ جب ظاہر ہے کہ دوسرے کا جب سنیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں جی ان کے یہاں یہ غلطی ہے، تو وہ پھر بچ جائیں گے. اب بس صرف غلطیاں بتا دیں. اب ہمیں دعوت دین کے ماڈل میں مزید آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فن تحریر کا ارتقام کریں. یعنی ایک تو لکھنا آنا چاہیے نا، وہ سیکھ لیں. اگر نہیں آتا تو گڈ. اور دعوت دین میں مزید آپ کو اب ذرا دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کیا معاملہ کہ قدیم زمانے میں پتھر، چمڑا اور درختوں کی چھال میں کتابیں لکھی جاتی تھی. تو ایسی چلتی تھی. اب جیسے تورات کی ہسٹری میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ پتھر کی سلوں میں وہ 10 کمانڈمنٹس وہاں لکھی ہوئی تھی، اس کا ہمیں ایویڈنس بھی ملتا. تو اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جتنا انہوں نے قرآن پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا تھا، تو جس کو اس زمانے میں چمڑے میں یا درختوں کی چھال میں جیسے لکھتے تھے اس طرح لکھ لیا. اب ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ پیپرز پرچیز کر کے چائنا سے، اور اس میں باقاعدہ لکھ دیا تھا اسے. اس کی صحیح حدیث میں آپ کو ملے گا. اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ اخبارات اس کے جو
پیپرز تھے وہ کمزور ہوئے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مزید بہتر پیپرز میں اس کو لکھا تھا، اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی کی کاپیز بنا کے پورے عالم اسلام میں بھیجی تھی، تاکہ کسی سے جو غلطیاں ہوئی ہوں تو وہ ٹھیک ہو جائے. یہ انہوں نے کیا تھا. اور آج کل اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کیا ہوا کہ کاغذ کا انقلاب ہوا تھا مسلمانوں کے یہاں. تو تب کیا ہوا تھا، یہ 137 ہجری، جو آلموسٹ 760 سی کا زمانہ تھا، تو تب مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی چائنا کے لوگوں سے. یہ ازبکستان سے بھی آگے جا کے کہیں جنگ ہوئی تھی اور مسلمانوں کی فتح ہو گئی تھی. تو جو چائنیز وہ قیدی آئے، تو اب دیکھا کہ بھی ان کو آتا ہے طریقہ کاغذ بنانے کا، تو انہوں نے مسلمانوں نے کہا کہ بھی آپ لوگ اگر ہمیں یہ کاغذ بنانے کا طریقہ آپ ہمیں سکھا دیں، ہم آپ کو فری میں آپ کو آزاد کر دیتے. تو چائنیز فوراً مان گئے، انہوں نے وہ طریقے سکھا دیے. تو یہ پورا ایریا، یہ تاجکستان، ازبکستان، یہیں پہ کچھ 10-15 سال میں فیکٹریز بن گئیں، اور پھر پورے عالم اسلام میں ہر طرف پیپر اویلیبل ہونے لگا. تب جا کے مسلمانوں نے بہت ساری کتابوں کو ٹرانسلیٹ کر کے عربی میں لکھا. دیگر جہاں جہاں علم کس کس قوم میں تھے سب کو اکٹھا کر لیا، اور وہیں سے علم پھیلا تھا. اور آج کل ہمارا آ گیا کمپیوٹر کا پیریڈ، کہ جب 2000 سے انٹرنیٹ عام ہو گیا، کمپیوٹرز عام ہو گئے. بند تو پہلے گئے تھے لیکن عام اب ہوئے. تب آپ اس طریقے سے آپ میسج پہنچا سکتے ہیں. اب تو کمپیوٹرز آپ کا موبائل کی شکل میں آ گئے، تو آپ اس طرح سے میسج ایسے پہنچا سکتے ہیں. آپ کے لیے یہ آپشنز اویلیبل ہے. پھر مزید آگے آئیے، دور جدید کی ایک سازش بہت سارے پرانے بزرگ سمجھتے ہیں. تو اب یہ بھی سوچنے یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے، آپ خود غور کر لیں اس کا. ہمارے کئی پرانے بزرگ وہ یہ کہتے ہوتے ہیں کہ جی نئے لائف اسٹائل کے ساتھ مذہبی لوگوں میں بڑی وہ نفرت آپ کو نظر آئے گی. اب نئی لائف اسٹائل میں دیکھیے کیا کیا ہوتے ہیں، کہ جیسے کپڑے اور طرح کے ہم پہنتے ہیں نا، اسی طرح واش روم اور طرح کے آ گئے. تو ہمارے جو پرانے بزرگ ہیں ان کو بڑا برا لگتا تھا یہ. لیکن اب خود آپ کو مدارس کے جو جدید تعلیم یافتہ جو بھی کم از کم میٹرک تک پڑھ چکے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ان سب چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے لگے. اس کے لیے یہ ایک دلچسپ مثال دے دیتا ہوں، آپ نے سنی ہوگی کہ اب 1930s کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ جب یہ لاؤڈ اسپیکر آیا انڈیا میں، تو کئی اسکالرز نے یہ کہا کہ نہیں بھائی یہ لاؤڈ اسپیکر مسجد میں نہیں آنا چاہیے، یہ تو بڑا گناہ ہے. انہوں نے فتویٰ یہ دیا. اچھا وہ کیوں کیا؟ کہ ان کو یہ لگا کہ یہ لاؤڈ اسپیکر تو یہ جو بس کھیلنے کی کوئی چیز ہے، اس لیے انہوں نے فتویٰ دیا. لیکن اب آپ دیکھتے ہیں تب وہ مسجد میں لاؤڈ اسپیکر کے علاوہ اور چیز نہ بھی ہو، لاؤڈ اسپیکر ضرور ہوتا. تو دیکھیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چینجز خود مذہبی اسکالرز میں بھی آتی ہیں. فحاشی اور الہادی تبلیغ بھی آ رہی ہے انٹرنیٹ میں، یوٹیوب میں بھی آپ کو الہاد کی، ایتھیزم آپ کو وہاں سے بھی آ رہی ہے، اور فحاشی بھی آ رہی ہے. یہ واقعی حقیقتاً ہے. یہ چیلنج ہے نا آپ کے لیے. دور جدید کا سازش یہ ہے، اس سے ہمیں خود بھی بچنا ہے اور بچوں سے بھی. لیکن ہمارے یہاں کئی بھائی کیا کرتے ہیں کہ وہ زبردستی جناب انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں، اور یا بچوں کو وہ کھولنے نہیں دے رہے ہوتے. تو پھر رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ بچوں میں پھر نفرت آتی ہے، اور بچے جا کے کئی دوستوں کے جا کے بیٹھ کے وہاں جا کے وہی فحاشی وہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کا یہ رزلٹ آتا ہے. یہ نہ کریں. مذہبی افراد کے مناظرے آپ کو یوٹیوب اور فیس بک میں بھی نظر آتے ہیں، تو لوگوں میں پھر دین سے نفرت آ رہی ہوتی ہے. یہ واقعی ایک چیلنج ہے. مذہبی علماء کی زبان آپ دیکھیں تو قدیم اسلوب اور قدیم الفاظ جو مرزا غالب جیسے جس زمانے میں لکھتے تھے اور جیسے علامہ اقبال لکھتے تھے اس زمانے کی زبان سے آتے ہیں، تو بچوں کو سمجھ نہیں آتی. یہ آج کل کے بھی
ہمارے بڑے اسکالرس، مذہبی اسکالرس بھی کہ جو تعلیم یافتہ ہیں تو وہ بھی پرانی اردو میں لکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ اب اگلے بچوں کو یہ سمجھ نہیں آتی، وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں آپ کی بکس. جدید سوالات کے جوابات کی کمی آپ کو نظر آتی ہے کہ کئی اسکالر سوال کا جواب ہی نہیں دیتے اور یہ سلسلہ چلتا اور اپنا پرانا فقہ، فلسفہ اور منطق کے قدیم ایشوز پہ بحثیں یہ آپ کو مدارس میں آپ کو ابھی بھی نظر آئیں گی. ایگزامپل تو واقعی یہ چیلنج ہے دور جدید کے. تو بھی اب اصل میں یہ پورا سویلائزیشن اور کلچر بھی چینج ہو گیا، تو اپنی دعوت کو بھی چینج کر لیں تاکہ آپ آج کل کے زمانے کی لینگویج اور آج کے زمانے کی ٹیکنیکس کے ذریعے آپ یہ دین کی دعوت پہنچائیں. تعمیر شخصیت کا اصل فوکس ہمارا ہونا چاہیے اور وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہونا چاہیے. یعنی اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نئے ذہن کے مطابق اب قرآن مجید کو آج کل کے زمانے کی زبان میں اب ترجمے میں آپ پڑھیں اور سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں ہمیں دی ہیں اس کی تعلیم دیں. جعلی حدیث کو بالکل پھینک دیں اور بالکل ریلائبل اتھینٹک حدیث کی تعلیم آپ دیں. تو پھر اب آپ کو رزلٹ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ اگلی نسل میں آپ کو پازیٹیو اثرات نظر آئیں گے. جو قدیم فقہی ایشوز تھے ان کو ڈیلیٹ کر کے فقہی اگر آپ نے پڑھانا ہے تو ماڈرن جو ایشوز ہیں، جو کوشچنز ہیں ان کے جواب دیں. آپ کو ایگزامپل کے طور پر میری فقہ کی جو بکس ہیں اس میں مل جائیں گی، اور اس پہ ابھی ارادہ ہے انشاءاللہ یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بعد فقہ کے جو ماڈرن کوشچنز ہیں ان کے آنسرز لینے کے لیکچر یہ کروں انشاءاللہ کچھ عرصے میں. یہ بھی آپ کی خدمت میں آ جائیں گے اور بکس میں ابھی بھی اویلیبل ہے تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. تو وہاں سے آپ فقہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے محبت کی دعوت پہنچانے کی آپ کوشش کریں کہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہونا چاہیے. اور بچوں کو آپ پریکٹیکلی بتائیے کہ جناب نماز اصل میں اسی کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرنے آ رہے ہیں، تو پھر بچوں میں نماز کا بھی شوق آئے گا. تو یہ کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اچھا رزلٹ ہوگا. اب آخری وہی ایگزامپل کہ جنت میں جانا ہے تو اس کی آپشنز ہیں، یہ کچھ ایگزامپل نہیں ہیں، اور جنت میں جانا ہے تو اس کی ایگزامپل ہیں. اس پہ پورے لیکچرز ہمارے چل چکے، آپ سنی چکے ہوں گے. تو اس میں سے جہاں جہاں جہنم میں جانے کی چیزیں ابھی بھی باقی ہیں اس کو ابھی اپنے ذہن سے نکالیں، اور جنت میں جانا چاہ رہے ہیں جو چیزیں کم ہیں ان کو ایڈ کر لیں. بس اتنی بات ہے. اب جو سوالات ہیں بلا تکلف ای میل کر لیجئے. جزاک اللہ خیر، محسن الجزا.